نہایت واجب الکرام دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، اور اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ اس کے کرم کی بات ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ جسے چاہ کر میں بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس ساری کائنات کا نظام اس کے کرم اور اس کی رحمت اور اس کے فضل کے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر اس کی رحمت اور فضل شامل حال نہ ہو تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کائنات کا نظام نہیں چل سکتا، بلکہ وہ درم برم ہو گیا۔ یہ سورج جو ہماری زندگی کے لیے بڑا ضروری ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہو، وہ سورج کی تپش حاصل کرے، اس کی دھوپ میں بیٹھے وٹامن ڈی کی جو سلسلہ ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو اب یہ اگر سورج کے اندر اس کی رحمت اور فضل نہ ہوتا تو یہ سورج ہمارے لیے جان دینا بن جاتا، اس کی تپش آگ لگا دیتا اور اسے کوئی برداشت نہ کر سکتا۔ لیکن یہ اس کے فضل اور کرم کی وجہ سے اور اس کی رحمت کی وجہ سے اس سورج سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ہوا کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان اور زندہ کے لیے ہوا کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اگر یہ ہوا اس کی رحمت اور فضل سے خالی ہو تو پھر یہ ہوا نہیں جاتی، بلکہ یہ طوفان بن جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے درختوں کو ہم نے دیکھا کہ جب یہ طوفان بنتا ہے، بڑے بڑے قد آور درخت جن کی جڑیں بہت دور تک پھیلی ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا جب طوفان آتا ہے تو بڑے بڑے درختوں کو زمین سے اس طرح اکھاڑ کے باہر یہ طوفان اور ہوا پھینک دیتی ہے، کیونکہ اس وقت رحمت شامل نہیں ہوتی، زحمت ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، پانی دیکھ لیں آپ، انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور یہ زندگی ہے۔ پانی زندگی ہے، پانی زندگی ہے، لیکن جب یہ پانی سیلاب کی صورت میں آئے، ہلاکوں کو، بڑے بڑے مکانوں کو، بڑی بڑی کوٹھیوں کو یہ بہا کے لے جاتا ہے، تو پتہ کیا چلا کہ اس کائنات کا جو نظام ہے اس کی رحمت اور فضل سے چل رہا ہے۔ اور یہ اہل سنت و جماعت کے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارا تعلق بھی حضور علیہ السلام کی اس بڑی جماعت کے ساتھ ہے جو اولیاء اور صحابہ نے بیعت کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فضل سے مراد بھی ذات رسول ہے، رحمت سے مراد بھی ذات رسول ہے۔ تو میرے دوستو، اس کا فضل اور رحمت جب شامل آ گیا ہے، پھر جو چیزیں نقصان دینے والی ہوتی ہیں وہ نقصان نہیں دیتی بلکہ رحمت بن جاتی ہے اور ان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہاں ایک ولی کامل کا ایک واقعہ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا دریا کے کنارے پہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بچھو کو میں نے دیکھا، وہ بڑا تیزی کے ساتھ دریا کی طرف جا رہا تھا۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی ہیں،
کہ میں بھی اس بچھو کے پیچھے بھاگنے لگا. فرماتے ہیں کہ بچھو جو ہی دریا کے کنارے پر پہنچا وہاں ایک مینڈک نمودار ہوا. اس مینڈک نے اپنی پشت آگے کی, بچھو اس کے اوپر سوار ہو گیا. دوسرے لفظوں میں وہ اس کے لیے بیڑا بن گیا اور پانی کے اوپر مینڈک تیرتا گیا, بچھو اس کی پشت پر بیٹھا ہوا. یہ کہتے میں اپنی کشتی پہ سوار ہو گیا کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بچھو اتنی تیزی سے آیا, پھر مینڈک اسے سوار کر کے کہاں لے کے جا رہا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اپنی کشتی پر سوار ہو گیا. مینڈک جو ہے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا, بچھو وہاں اترا اور تیزی کے ساتھ چلنے لگا. آگے اس نے دیکھا حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ ایک سانپ جو ہے وہ ایک شخص کو ڈنگ مارنے کے لیے بے قرار کھڑا تھا, اور وہ شخص جو تھا اس نے اتنی شراب پی ہوئی تھی, اتنی شراب پی ہوئی تھی کہ وہ اس کے اندر اتنا دھت تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور میں کہاں ہوں. وہ بے ہوشی کے عالم میں تھا, اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی نشے کی وجہ سے, اور سانپ اس کو لڑنے کے لیے, کاٹنے کے لیے, ڈنگ مارنے کے لیے بالکل اس کے قریب پہنچ چکا تھا. حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ بچھو گیا اور جھپٹ کر اس نے اس موذی جانور سانپ پر حملہ کر دیا. سانپ کی دم کو جب کاٹا, کیونکہ بچھو جب کاٹتا ہے تو سانپ بچتا نہیں, بچھو جب کاٹتا ہے سانپ بچتا نہیں, تو سانپ کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا, بہرحال سانپ مر گیا, وہ شخص بچ گیا. کہتے ہیں میں سوچنے لگا, میں نے کہا مولا یہ تو شرابی تھا, تیرا نافرمان تھا, تو نے اسے کیسے بچا دیا؟ رب نے فرمایا میری رحمت صرف نیکوکاروں کے لیے نہیں ہے, میری رحمت اور فضل گناہگاروں کے لیے ہے. اس کی جان کو بچانے کے لیے میں نے بچھو کو بھیج دیا. ہاں جی, ایک گناہ میرا مارو دیکھے تو میں نے دیوے دیس نکالا. میاں بکڑی نے کہا تھا ایک گناہ میرا مارو دیکھے میں نے دیوے دیس نکالا, لاکھ گناہ میرا مالک دیکھے پھر بھی پردے پاؤں والا. ہاں جی, رومی کشمیر آج سے کھڑی آپ فرماتے میرے مقدار دریا الہی, آپ فرماتے میرے مقدار دریا الہی, ہر دم بغداد تیرا رحمتی دا دریا الہی, تے ہر دم بغداد تیرا جے قطرہ بخشے مینوں تے کم بڑے جادا میرا. اپنا دے میں لکھ باری توبہ پنی تے میں ہاں بے اعتبارا, پھر بھی فضل تیرے دیا مولا آسان رکھنے والا. میں نے کہا نا کہ جو بھی اس کائنات کا نظام اصلی چل رہا ہے وہ اللہ کے فضل اور رحمت سے چل رہا ہے. اور اللہ فرماتا ہے جو شے ہوتی ہے, چیز ہوتی ہے, اس کے اوپر میری رحمت ہے. رب رحمت وسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز کے اوپر ہے, چیز نیچے ہے, رحمت اوپر ہے, کیونکہ جو شے ہے اس کو رحمت کی ضرورت ہے, اور وہ جو رحمت ہے وہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. میں عذاب نہیں دے گا کیونکہ آپ میری وجہ سے. دوستو بچھو نے جا کر کے اس شرابی کی جان بچا لی.
حضرت ذوالنور مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے عطف نبی سے آواز آئی، ذوالنور مصری میں جس طرح نیکوکاروں کا رب اور رب ہوں، ان کو پالتا ہوں اور ان کے لیے میں رحمان اور رحیم ہوں، اسی طرح میں گناہگاروں کے لیے بھی رحمان اور رحیم ہوں۔ تو میرے دوستو، ہمیں بتایا یہ جا رہا تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میرے سامنے آ گئی۔ آپ کا دور خلافت ہے، ایک شخص گزرا، وہ بھی شرابی تھا، ہاتھ میں بوتلیں بھی شراب کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں پھوڑا ہے اور آپ لہرا رہے ہیں۔ حضرت عمر اور بھی حضرت عمر کا شخص نے اپنے ہاتھ میں وہ بوتلیں شراب کی، اس نے دیکھا عمر آگے آپ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر نے کوڑا لہراتے ہوئے کہا، ادھر آؤ، کیا ہے تیرے پاس؟ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ یہ کیا ہے تیرے پاس؟ وہ ڈر گیا، کانپنے لگا، حضرت عمر کے قریب ہونے لگا، دل ہی دل میں کہنے لگا، مولا گناہ کیے ہیں پر تیری رحمت تو بڑی ہے نا۔ کہا مولا آج مجھے حضرت عمر سے بچا لے، میں سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے اس سے بچا لے۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے نا پھر وہ بڑا راضی ہو جاتا ہے۔ کہا مولا آج مجھے بچا لے، میں سچی توبہ کرتا ہوں، دل ہی دل میں کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ دلوں کی بات بھی تو سنتا ہے۔ ہاں جی، دل میں سے جا کیا، مولا مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قہر و غضب سے مجھے بچا لے، میں توبہ کرتا ہوں۔ جو ہی آپ کے قریب گیا تو وہ کانپنے لگا اور لرزنے لگا، اس کے ہاتھ سے ایک بوتل گر گئی۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا ڈر کے، کہا یہ دودھ کی بوتل ہے۔ حضرت عمر نے کہا اٹھاؤ، اس نے اٹھایا تو جب اس کا ڈھکن کھولا گیا وہ شراب جو ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہو گئی اور اس سے خوشبو بھی دودھ والی آنے لگی۔ حضرت عمر نے کہا بتا یہ پہلے کیا تھا؟ کہا یہ دودھ ہے۔ کہا پھر ڈر کیوں رہا؟ حضرت عمر نے کوڑا لہرایا، کہا مجھے یہ بتا پہلے کیا تھا؟ کہا دودھ ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ بتا میرے پاس آنے کے وقت یہ کیا تھا؟ اب اس نے سچا واقعہ بیان کیا، کہنا عمر میں جانتا ہوں آپ کے بچے نے شراب پی تو آپ نے کوڑے مار مار کے اسے مار دیا، میں آپ کے یہ کہر و غضب کو جانتا ہوں، تو میں نے اللہ سے سچی توبہ کی، میں نے کہا مولا اس شراب کو دودھ بنا، تو اس نے بنا دی۔ بتایا کیا جاتا ہے؟ فرمایا میری رحمت شامل نہ ہو، تمہارا ایسا اثر ہو جائے۔ حضور سے پہلی امتیں گزری ہے نا، وہ جب گناہ کرتے تھے نا تو ان کا گناہ ان کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے آج یہ گناہ کیا۔ یہ جملے کو ضائع نہ کرنا، تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو ہر بندے کی فلم اپنے سامنے ہے نا، کوئی مولوی ہے، پیر ہے، کوئی علامہ صاحب ہے، کوئی شاہ صاحب ہے، یا جو مرضی کوئی ہو، کوئی حاجی ہے، نمازی ہے، 5 سیکنڈ کے لیے ذرا سوچ لیں، حضور سے پہلے جو آتے تھی وہ جب گناہ کرتی ان کا گناہ ان کے دروازے پہ نہیں کیا جاتا۔ صدقے جاؤں گا مار سالنا کا اللہ رحمت للعالمین، میں محبوب تیری رحمت کے صدقے گناہ نہیں لکھوں گا۔ آخری جو ایک کی سانس کی آخری گھر کرے اس وقت تک ان کی توبہ کی انتظار کروں گا، یہ توبہ کریں گے میں قبول کروں گا۔ تو کہا کہ یہ میری رحمت تھی جو حضرت عمر کے سزا سے اس کی جان بچ گئی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہر و غضب تھا اس کے اسی جان بچ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا مجھے آج اس دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ جو گناہگار لوگ ہیں یا جو جہنمی ہیں جنہوں نے جہنم میں جانا ہے ان میں سے مجھے کسی کا جو ہے دیدار کرا تاکہ میں دیکھوں وہ کون سے جہنمی ہے. اللہ نے کہا دریا کے کنارے پر جاؤ. موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے. اللہ کے پیغمبر ہیں, کلیم اللہ ہے, ایک دھوبی اور ایک دھوبن, میاں بیوی دونوں کپڑے دھو رہے ہیں, دریا کے کنارے بیٹھے. فرمایا موسیٰ یہ سب سے گناہگار ہیں اور ان دونوں نے جہنم میں جانا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کا اللہ پڑا, واپس آ گئے. دوسرے دن پھر دعا مانگی, کہا مولا آج ان کی زیارت کرا جو جلدی ہیں. رب العالمین کی بارگاہ میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی مولا آج ان کا دیدار کرا جو جنتی ہیں, جن پر تو خوش ہو چکا ہے, جن کو تیری رضا حاصل ہو گئی ہے, ان کا دیدار کرا. رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر پھر دریا کی طرف چلے جاؤ, اسی مقام پر جاؤ, تمہیں جنتی مل جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پر پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا, کل جو جہنمی تھے آج وہی جوڑا جنتی ہے. کل جن کو دیکھا تھا وہ جہنمی تھے, آج دیکھا وہ جنتی ہے. کہا مولا یہ کیا ماجرا ہے, رات ایک رات ہی تو گزری ہے نا, تو نے ان کو جنت کیسے عطا کر دی. فرمایا میرے پیارے موسیٰ انہی سے پوچھ لے. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, کہا کہ اے دھوبی کل میں اسی جگہ تمہیں دیکھنے آیا اور واپس چلا گیا, کیونکہ میرا رب کہتا ہے یہ دونوں میاں بیوی جہنمی ہیں, ان سے میں ناراض ہوں, یہ جہنم میں جائیں گے. میں تمہیں دیکھنے آیا تھا, میں استغفار کرتا رہا, آج میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے جنتیوں کی زیارت کرا, تو پھر اس نے مجھے تمہارے پاس بھیج دیا اور وہ کہتا ہے یہ جنتی ہیں. مجھے بتاؤ تم جنتی کیسے بنے ہو. اس کی بیوی کھڑی ہو گئی, کہنے لگی یا نبی اللہ, اے اللہ کے قریب. رات کو جب ہم دونوں سونے کی تیاری کر رہے تھے تو میں نے اپنے خامن سے کہا کہ زمین میں سب سے بڑی چیز کیا ہے. وہ کہنے لگا اس زمین میں سب سے بڑی چیز آسمان ہے اور زمین ہے. میں نے کہا اس سے بڑا کیا ہے. میرا خامن کہنے لگا اس سے بڑے میرے گناہ ہیں. زمین بھی بہت بڑی ہے, آسمان بھی بہت بڑا ہے, لیکن میری گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں اور بڑے ہیں. اس نے کہا اس سے بھی بڑا کیا ہے وہ بتا. کہنے لگا وہ میرے رب کی نعمت ہے جو اس سے بھی زیادہ بڑی ہے. ایک جملہ تھا, موسیٰ کہتے ہیں کہ تیرا یہ ایک جملہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے جہنمیوں سے نکال کر جنتی بنا دیا. میں میری نعمت اگر اس کا میرے حال میں تو تو ایک سیکنڈ بھی نہیں چل سکتا ہے. یہ میری نعمت اور فضل ہے جس کی وجہ سے تو چل رہا ہے. یہ شعر جو میں نے پڑھا تھا نا, جسے چاہا در پہ بلا دیا, جسے چاہا اپنا بنا دیا, یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ کرم کے فیصلے ہوتے ہیں, نصیب کی بات ہوتی ہے. جسے حضور پسند کرتے ہیں, جس پہ حضور راضی ہو جاتے ہیں, جب سرکار راضی ہو جاتی ہے پھر کرم نوازیاں ہو جاتی ہیں. تو دوستو میں نے دوران خطبہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے, اس نے ایک انگوٹھی بنانی تھی.
उस अंगूठी के ऊपर उसने लिखा हुआ था, या इलाही तू करीमी व रसूल तू करीम, सद शुक्र हस्ते मयाने दो करीम, वाला तू भी करीम, तेरा रसूल भी करीम, तेरा बड़ा शुक्र है कि मैं दो करीमों के दरमियान में हूं, मैं दो करीमों के दरमियान में हूं। ये उस पे लिखा हुआ था। और ये अंगूठी वो और उसे देखता रहता, और उस अंगूठी पर जो लिखा होता वह हाथ वक़्त पड़ता और कहता, मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, तू भी करीम है, तेरा रसूल भी करीम है, तू भी करीम है, तेरा रसूल भी करीम है। तो फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, माना कि ये तेरी रहमत क्या है, दरिया के किनारे पर जा, तो देखा कि दरिया का दूसरा किनारा ही नहीं है, समंदर है, उसके दरमियान में एक डंडा से चिड़िया बैठी है, चिड़िया के मुंह में एक कीड़ा है, कहा कि ये जो इसके मुंह में कीड़ा है ये मेरा अजाब है, और ये जो जिसका किनारा नहीं ये मेरी रहमत है। वो बहुत बड़ा करीम है, बड़ा रहमान है, उसे राजी कर लो। और उसे राजी करने का एक ही तरीका है कि उसके महबूब की बात मानो, उसके महबूब पर दुरूद पढ़ा करो, उठते बैठते चलते फिरते। हुजूर जब जंगल में गए तो हरनी जाल में फंस गई, तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह सलाम अलैकुम, हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज किया, तो सजदा किया, कहने लगे, या रसूल अल्लाह करम फरमाए ना, तो मैं तो चढ़ने के लिए दराई को आने के जाल लगा हुआ था, उसमें मैं फंस गई, मुझे आजाद करो। ये पिछले जो पहाड़ियां हैं ना, वहाँ मेरे बच्चे हैं, आप करम अगर करें तो मैं चली जाऊँ, अपने बच्चों को दूध पिला के आ जाऊँ। हुजूर ने कहा, तुम वापस आ जाएगा। हरनी ने जो कहा, ये तो मैं दे रहा हूँ, इस पूरी आज तकरीर का जुमे का तोहफा है, इससे पहले आपने ये मेरे मुंह से नहीं सुना। वो कहती है, हुजूर ने कहा, तू वापस आ जाएगा, कहने लगी, या रसूल अल्लाह अगर मैं वापस ना आऊँ, मुझे अल्लाह उन वक्तों की सफ में खड़ा कर सकता है। हरनी भी जानती है काम अगर आपसे किया हुआ वादा पूरा ना करूं और मैं वापस ना आऊं, अल्लाह मुझे क़यामत के दिन उन वक्तों में खड़ा करे जो दुनिया में तेरा नाम सुनकर तुम पर दुरूद नहीं पढ़ते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। इस आखिर हमारे पास कोई नेकी नहीं, कोई अच्छा अमल नहीं, लेकिन ये ईमान है कि फजर के बाद जो चंद मिनट हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ा जाता है, दरूद पढ़ा जाता है, अल्लाह उस दरूद के सदके सिर्फ मेरे ऊपर या नमाजियों पर नहीं, पूरे इलाके पर करम करेगा। हमारा ईमान रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र, वक़्त असर की कसम, महबूब मुझे तेरे ज़माने की कसम, आगे मैं आगे शुरू करूं और जो मैं पढ़ना चाहता हूं वो सुनाना भी चाहता हूं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, महबूब वल अस्र, कसम है मुझे असर की, कसम है मुझे तेरे ज़माने की। वक्त असर की कसम उठाई गई। कुरान करीम ने कहा, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 5 नमाज़ें फर्ज की है, लेकिन जो दरमियानी नमाज है उसकी ज्यादा हिफाजत करो। वल अस्र, वक्त असर की कसम, उस ज़माने की कसम। तो असर की बात की गई। रहमत आलम ने फरमाया, जब बंदा फौत हो जाता है, उसे कब्र में जब रख दिया जाता है, मिट्टी डाल दी जाती है, घर वाले वापस आ जाते हैं, उसे चाहे सुबह 10 बजे तुम दफना दो या तुम ज़ोहर की नमाज पढ़ के उसके दफन का इंतजाम करो, या रात के किसी पहर में उसे कब्र के अंदर दफना दिया जाए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, कब्र के अंदर जो उसके सामने वक्त दिखाया जाता है वो असर का वक्त होता है। बड़ा नाजुक बात है असर। असर की नमाज जो है
اس کی حفاظت کرنے کا بڑا حکم دیا۔ یہ اثر کی نماز تھی جس نے مولا علی کو ملا دیا۔ آج تو بڑے عاشق کرتے ہیں میرے سمیت رات ساری میلاد میں گزار دی، نعتیں پڑھتے گزار دی، لیکن نہ فجر کا پتہ چلا، نہ ظہر کا پتہ چلا، نہ عصر کا پتہ چلا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھنے والا نمازی، جسے گھٹی کے طور پر جس نے لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، میں اس علی کی بات کرنے لگا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زوجہ پاک ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ماں، حضرت حسنین کریمین کی نانی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ، آپ فرماتے ہیں خدیجہ نے رسول اللہ کا کلمہ اس وقت پڑھا جب پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کے پیچھے قیام اور رکوع اور سجدے اس وقت کیے ہیں جب کوئی رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 سال تک کسی اور نے نہیں پڑھا، ایک میں آتا ہے 9 سال تک، یہ دونوں شخصیات ہی پڑھتی رہی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بھی لکھا۔ حفیظ کندی کی وہ حدیث پوری میں نے بیان کی ہے، یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں جو کہہ رہا ہوں کہ خیبر کا میدان ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے نماز عصر ادا کر لی۔ مولا علی کی کوئی خاص ڈیوٹی تھی جس کی وجہ سے نماز عصر رہ گئی۔ آپ باہر نکلے تو رحمت عالم کھڑے ہیں، فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا علی میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ آپ زمین پر بیٹھے، مولا علی بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام لیٹے اور اپنا سر انور جناب علی کی آغوش میں رکھ دیا۔ جناب علی مرتضیٰ کی آغوش میں اپنا سر انور رکھا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنا ودخا کا چہرہ میری اور اپنا سر انور جب میری گود میں رکھا، کبھی میں چہرہ رسول کو دیکھتا ہوں، کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتا ہوں۔ آج تو بڑے علی کے دیوانے بنے پھرتے ہو، میں مستند حدیث پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کبھی اس کو دیکھتا ہوں، کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتا ہوں کہ ایک دن آئے گا ہماری زندگی کی کبھی سورج غروب ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کبھی اسے دیکھتا ہوں، کبھی اسے دیکھتا ہوں، دل میں خیال آتا ہے اللہ کے رسول کو جگاؤں تو یہ بے ادبی ہوتی ہے، اور اگر نماز چھوڑ دوں قضا ہو جائے گی۔ کہتے ہیں سورج غروب ہو رہا تھا، میں اسے بھی دیکھ رہا تھا اور میں سراج منیرہ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ سورج جو غروب ہونے کے قریب ہوا، مولا علی فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ علی تو اس وقت کا نمازی ہے جس وقت کوئی نمازی بھی نہیں تھا۔ آج کیسے ہو گیا؟ یہ اصل کی نماز جا رہی ہے، لیکن حضور کی تابعداری بھی ضروری ہے نا۔ یہاں تو کہتے ہیں نماز میں رسول کا خیال آئے نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اپنی اپنی چوائس کی بات ہے بھائی، اپنی اپنی پسند کی بات ہے، ہماری تو ہوتی نہیں ہے جب تک رسول اللہ پر سلام نہ پڑھے، حضور پر سلام نہ پڑھے تو بات ہو جاتی ہے۔ تو جس پر سلام پڑھے اس کا خیال نہیں آتا۔ ہاں کوئی غیر تمہیں سلام دے تم جواب دو، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کہا بوس تمہیں نماز کی حالت میں سلام دے نماز ٹوٹ جائے گی، تمہارا پیر تمہیں سلام دے نماز ٹوٹ جائے گی، تمہاری ماں تمہیں نماز کی حالت میں سلام دے نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن امتی کی نماز اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک مصطفیٰ پہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہونا پڑے۔ دوستو موضوع میرا کچھ اور ہے، میں نے جو بیان کرنا ہے وہ اگلے جمعے کو ہوگا کیونکہ تقریر دوسری طرف جا چکی ہے۔ تو کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ،
وقت عصر کی قسم مولا علی کہتے ہیں کبھی حضور کو دیکھتا ہوں کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتا ہوں ادھر سورج غروب ہوا ادھر علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے حضور کے چہرے انور پر پڑے کسی کے آنسو قرآن کے اوراق پر پڑتے ہیں کسی کے آنسو ماں کی آغوش میں پڑتے ہیں کسی کے آنسو مرشد کی تلیوں پہ صدقے جاؤں علی تیرے آنسو پر کائنات کا سب سے عظیم اللہ کے پاس سب سے بڑی ہے ان کے چہرے انور پر حضور کے آنسو حضور فرمایا ما یبکی کا یا علی اے علی آپ کیوں رو رہے یا رسول اللہ مجھ سے نماز عصر چلی گئی یہ حدیث پاک ہے مجھ سے نماز عصر چلی گئی اس لیے رو رہا علی قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے علی قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے اور میں یا رسول اللہ آپ کے حکم میں قضا پڑھنا ہر چیز کے مالک و مختار آپ ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یہ کیسے ہو سکتا حضور نے ہاتھ اٹھایا رب العالمین کی بارگاہ میں جو آپ نے ہاتھ اٹھا کر مانگا وہ سنو رحمت عالم نے ہاتھ اٹھائے فرمایا مولا یہ چند منٹ پہلے علی میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا ترجمہ فرمایا اے اللہ چند منٹ پہلے علی سورج غروب ہونے سے پہلے علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا یہ لفظ میں نے حدیث پڑھی اس لیے پڑھی میں باقاعدہ کتاب حدیث حوالہ ایک چیز دکھا سکتا اے اللہ سورج غروب ہونے سے پہلے علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا میجر اذان مسجد میں جمعہ ادا کرنے والے میرے جملے پہ غور کر اگر تجھے سمجھ آ گئی تو ساری زندگی تو دعائیں دے گا فرمایا اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا یا رسول اللہ یہ تو پتہ ہے وہ آپ کی اطاعت میں تھے آپ نے تھوڑی دیر اپنا سر انور ان کی گود میں رکھا یہ تو سمجھ آ رہی ہے نا وہ آپ کی اطاعت میں تھے آپ کی فرما برداری میں تھے آپ کے کام میں تھے آپ کی پیروی میں تھے لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ وہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں ہے یہ سمجھ نہیں آئی رسول اللہ نے فرمایا جو میری اطاعت میں ہوتا ہے وہی تو اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے حالا حضرت فرماتے خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں یہی تو وہ گھر ہے جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ادھر آ جاؤ ان کی غلامی میں آ جاؤ اعرابی جب قرآن پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے چیزیں مارنا شروع کر دی اس کی بیوی پاس بیٹھی تھی کہا تجھے کیا ہوا وہ جٹ تھا گاؤں کا رہنے والا اس نے کہا میں اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتا ساری زندگی گناہ کی اور اس لیے رو رہا ہوں اس نے کہا اللہ سے معافی مانگو اس نے کہا قرآن کی وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ کہتا ہے جب تم اپنے آپ کو گناہگار تصور کرو تو پھر میرے محبوب کے پاس آ جاؤ اس نے کہا پھر سفر مدینہ شروع کرو اعرابی نے سفر مدینہ شروع کیا اللہ وہ سفر تمہیں نصیب کرے اعرابی چلتے چلتے اب مدینہ تو رسول میں پہنچا
مدینہ پاک میں عربی پہنچ گیا، صحابہ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا میں اللہ کے محبوب سے ملنے آیا ہوں، میں حضور سے ملاقات کرنے آیا ہوں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے جلدی بچاؤ، مجھے رسول اللہ کے پاس پہنچا دو، میں حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جس صحابی سے ملتا ہے وہ صحابی آگے سے رونا شروع کر دیتے ہیں، جس سے پوچھتا ہے وہ آگے سے تڑپ جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بلاکر نبی پاک علیہ السلام کا خلیفہ اول، عاشقوں کا بادشاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، انہوں نے فرمایا اے ربی، جس صدیق سے تو ملنے آیا ہے انہیں چند دن ہو چکے ہیں، وہ زہری پردہ کر چکے ہیں، وہ زہری پردہ کر کے روضہ انور میں جا چکے ہیں، تو جا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں، جو جانشین رسول ہے، جو وارث رسول ہیں، جو وسیع رسول ہیں، وہ مولا علی کے پاس بھی پہنچا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اب عربی واپس نہیں ہوا، حضور کے دربار پر پہنچ گیا، وہاں جا کر نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کی اور طواف شروع کر دیا۔ حضور کی قبر کی مٹی کو اٹھاتا ہے، سر پہ ڈالتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا اور مجھے بخشوانا تیرا کام ہے۔ وہاں روتا اور چلاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے حبیب خود نہیں آیا، جس نے تجھے رسول بنایا ہے وہ رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، اپنے نفسوں کے ساتھ ظلم کر لو، جاؤکا میرے حبیب کے پاس آ جایا کرو نا، فاستغفر اللہ، اس کے پاس آنے کے بعد میری بارگاہ میں معافی مانگ لیا کرو نا، واستغفر لهم الرسول، اور میرے رسول بھی تمہارے لیے شفاعت کی دعا فرمائیں گے۔ جب تم میرے رسول کا واسطہ اور وسیلہ دے کر معافی مانگو گے، رب العالمین فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً مجھے توبہ قبول کرنے والا رب فرمائیں گے۔ طریقہ کار یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے جب یہ پڑھا تو کہنے لگے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو جو یہاں نہیں تو یہاں آ کے جو جاؤ بن جا بس، جب حضور کا تو ہو جائے گا نا ساری کائنات تیری ہو جائے گی، حضور کو راضی کر لے۔ اور اسی لیے بابا خادم رضوی رحمت اللہ علیہ اپنے آخری لمحے تک ایک ہی بات کرتے رہے اور وہ یہی کہتے رہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ہاں جی، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ دنیا سے میں مسلمان گیا۔ کوئی ناراض ہوتا تو ہو جائے، کوئی اپنی جماعت سے نکالتا ہے تو نکال دے، کوئی تیرا حقہ پانی بند کرتا ہے تو کر دے، جو وہ کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم نے تو اس کو راضی رکھنا ہے جس نے قبر میں ہم سے پہلے آنا ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ دنیا سے میں مسلمان گیا۔
اعرابی نے جب حضور کے روضہ اقدس کا طواف کیا تو مٹی ڈالی کے ساتھ کہا یا رسول اللہ کا حکم تھا میں آ گیا. اور یہ پلید وہاں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ادھر منہ نہ کرو, ادھر منہ نہ کرو, ادھر اس نے بھیجا ہے, ₹1,00,000 لگایا, بڑی مشکل سے آئے, وہ کہتے ہیں ادھر جاؤ. انہوں نے آگے میں مسجدی کھڑے کی ہے, کہتے ہیں ادھر منہ نہ کرنا. یہ رتے رتے لوگ آگے دوسرا رنگ کا انہوں نے پرانے بد شکلے بیجورے استاد کھڑے ادھر منہ نہ کرے. میں نے کہا ادھر نہ کرے, وہ کہہ رہا جاؤں گا ادھر آ جائے. اس لیے کسی کے بہتاوے نہ آنا. بڑے بڑے حملہ کرنے والے تو حضور کے در سے دور کرنے والے, اصل میں یہ بھی قیدیانی ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں. انہوں نے قیدیانیوں کو پرموٹ کیا, یہی وہ لوگ ہیں. اور اس بات پہ اپنا ایمان بنا لو, آج نہیں بنا, آج مدد مانگو ان سے, کل نہ مانیں گے گھر قیامت میں مان گیا. آج راضی کر لے حضور کو, آج بس یہ وقت ہے. پتہ نہیں زندگی کی یہ آخری جمعہ راضی کار سے درود پڑھا کر حضور پر جھوم جایا کر, محمد و آل محمد کا نام لے کر, علی علی کیا کر, تاکہ تیری اندر کی صفائی ہوا کرے. ہائے حیدر یہ نعرے لگایا کر. تو عرض کر رہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. حضور کے روزے پہ اعرابی پہنچا, مٹی ڈالنے لگا, کہا یا رسول اللہ میں آ گیا. اللہ نے کہا وہاں چلے جاؤ. رو رو کے تڑپ تڑپ کے دعا کرنے لگا. تو رحمت عالم کے دربار سے آواز آئی, غلام واپس چلا جا, میرے غلام اپنے علاقے میں واپس چلا جا. قد غفر اللہ کا, میرے رب نے تجھے بخش دیا ہے. اتنی تو دیر اتنی تو دیر تھی, میرے رب نے تجھے بخش دیا ہے. حدیبیہ کے اندر حضور جب وہ پانے لگے نا, مولا علی سے کہا کہ کہاں پہ کیا دیں گے, یہاں تو محمد بن عبداللہ لکھو, محمد رسول اللہ نہ لکھو. علی یہ آپ نے جو لکھ دیا اسے کاٹ دو. کہا یا رسول اللہ میں تو جب صحیح کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا, میرے اندر میری ٹانگوں میں اتنی سانس نہیں تھی, میں ایک چھوٹا سا لڑکا تھا, جب میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا, میں نے تو اس وقت تیرا اقرار کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تیرا نام کاٹ. کہا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ساری مانوں گا, علی یہ نہیں کر سکتا. تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا. نبیہ کے مقام میں رسول نہیں بنا دی. ساری زندگی حضور کی تابعداری کی, ساری نہیں اٹھایا حضور کے سامنے, لیکن یہاں والا حضور کا میرا حکم ہے. صلح حدیبیہ کا یہ تحریر چینج کر کے ہوا کہنے کہ محمد بن عبداللہ لکھ لو, ہم مان لیں گے, محمد رسول اللہ نہیں مانیں گے. آپ نے کہا ہم نے تو مانا ہی محمد رسول اللہ ہے, آپ اللہ کے رسول نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ ہر بات پہ میرا سر ہم ہے تابعدار ہوں, میری کیا ضرورت ہے کہ آپ کے سامنے میں انکار کروں. لیکن علی یہ نہیں کہہ سکتا. علماء کہتے ہیں کہ کلمے کی جو حجت ہے, کلمے کی جو دلیل ہے, وہ حضور کا نام پاک محمد ہے. حضور کے 99 نام عام لوگوں کو پتہ ہے, لیکن شرح بخاری صحیح ارشاد الساری کے اندر کہتے ہیں 1000 سے زیادہ ہے, وہ تسلیم کہتے ہیں وہ ہزاروں سے بھی زیادہ ہے. حضور کا کوئی نام جو ہم کلمے میں لوگے, کلمہ آپ کا مکمل نہیں ہوگا, کلمہ بنتا ہی نہیں. اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمان نے کہا حضور کا ذاتی نام محمد ہے, احمد آسمانوں پہ ہے, فرمایا جو سکہ زمین پہ چلتا ہے وہ
الہ الا اللہ. اور تساں پتہ ہی میں کیا آکھا کے کہہ دیتا تساں ایویں ظاہر کرتا تساں ایک گل اور بھی نہیں پتا تساں غور ہی نہیں کرنے مسئلے جو اے جمعہ سے شروع کرنا ہے میں کلمہ پڑھنا آواز جانی کرا ٹھیک ہے کوئی وجہ تے ہے مجھے جہاں بھی کوئی تقریر کے لیے بلاتا ہے میں وہاں پہلے کلمہ پڑھتا ہوں لوگ پتہ ہی نہیں کیوں پڑھنے چلو ثواب نکال کر دیں فرمایا جڑا ایک باری کلمہ پڑھے 4000 گناہ معاف سبحان بھائی لال کتنے معاف فرمایا لین الفن صحابی لین الفن لین الکلمہ پڑھا جنازہ آگے جا رہے ہیں کلمہ پڑھا کوئی لوگ بھی دنیاوی گفتگو کرنے نہیں اے وزیر مشیر سارے نے مدد تھی چپ چکے اگوں بھی توڑا کوئی وفادار نہیں بنا لگا اللہ نبی پاکستان میں حالات اسی دن ٹھیک ہو سکتے جس وقت تحت نے ہوتے نظام مصطفیٰ امیر تے غریب واسطے ایک گل اسی طرح اے نہیں کہ امیر واسطے قانون الگ ہوئے غریب واسطے الگ ہوئے اے ہو ہی نہیں سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے راتی مطلب کوڑا لے کے دریا میں گشت کر دیا تے دریاؤں نے کنارے اوپر چلنے سن کسی کیا عمر کے آرام کرنے کا وقت ہے فرمایا میں امیر المومنین ہوں تو کیا سمجھتا ہے یہ امیر بننے کوئی آسان بات ہے یہ کانٹوں پہ رات میں ڈرتی ہے اس نے کہا حضرت یہ کیسے فرمایا عمر کے دور خلافت میں اگر کوئی کتا بھوکا سو گیا تو عمر سے اس کا بھی پوچھا جائے گا تو کہاں کی بات ہے یہ سارے جھوٹے مکے میں ان کے نا گیت گایا کرو جتنی دیر تمہیں کے گیت گا کے منہ گندا کرتے اتنی دیر محمد والے محمد نے درود پڑھا کرو پیر میر شاہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کا یزید پر لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں کہا بھیجنی چاہیے میں اس کی لعنت کا کیا وہ لعنتی ہے یزید کی ہے اسی بھی آپ لوگ غیر کو سلام ہے یزید کی ہے یزید کی ہے یزید کیا ہے یزید کے چاہنے والے بھی لعنتی ہیں اس کو امیر المومنین کہنے والے بھی لعنتی ہیں لیکن میرا پیر مہدی کہتا ہے جتنی تم دیر اس پر لعنت بھیجتے ہو اتنی دیر حسن حسین پہ درود پڑھا کرو بجائیے یہ کام کیا کرو انہوں نے کسا سے ذکر کرنے لگے ارے ویلے نا چاہ کے اپنا بڑا جنازہ اس کا جنازہ اتنا بڑا ہو گیا ماڑی والدہ کا جنازہ اتنا بڑا ہو گیا کہ خاتم رضوی نے ریکارڈ توڑ دیا میں کہا اچھا میں کہا خاتم رضوی عاشق رسول سی تساں تے اپنا جنازہ نہیں پتہ کتنے تساں بنائیاں حرام حلال ہو چھڑے ہو تساں کے پتہ تسی اس کی گل کر رہے ہو وہ دنیا تو چلا گیا ہزاروں کی تعداد ہے جاتے شاگرد کوئی قرآن نافذ چھوڑ گیا کوئی عالم چھوڑ گیا اور بھول کو لے کے نہ لیتے تو سورت فاتحہ اور ساستے پڑھ سی نہیں نہیں سمجھ آئی کمانے لگے اور یہودیاں نے جڑا چیلنج وہ ہے نا ریکارڈ کرنے ہیں یہودی جڑے وہ اپنی میڈیا نے مطابق کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کا جنازہ 1,45,00,000 لوگ سبحان اللہ کتنے بیٹھو پاپا تسی پرسوں آگے مینار پاکستان توبہ کرو توبہ آج حضور نے سچے بن جاؤ خدا دی قسم ہے تساں اس طرح واپس مل جاؤ حضور نے وفا کرنا زمانہ چھوٹ جائے رک جائے تو کچھ خلق کے غم میں نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ کیونکہ قبر کس میں سے جانا اس نے کوئی کہنی ڈیڑھ تو نہیں بڑا لگا اندر اتنے تو وہ پھٹ کے سیدھیاں گالا کر کے تھوڑی جان بچا لینا زیادتی بھی قسم کیتی ہوئے تو تسا نے نال کھڑے ہو گئے ہیں جی تسا نے پیسہ بھی چل جانا سفاشا بھی چل جانا لیکن قبر کس نے مٹی پا کے کارا نے مرسل میرے حضور نے فرمایا کہ میت کو پھر اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے وہ دفنانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے قدموں کی آہٹ سنتا ہے اور کہتا ہے مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں شور کرتا ہے اس کے پاس میں فرشتے آ جاتے ہیں
صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور ایک قبر کے پاس گئے تو وہاں چیخ و پکار کی آواز آ رہی. حضور پریشان ہو گیا, کہا صحابہ سے یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں تھا, یہودی تھا. حضور نے کہا پھر ٹھیک ہے, اگر یہ مسلمان ہوتا تو پھر حضور اس کے لیے دعا بھی کرتے, کیونکہ حضور غمناک ہو گئے. قبر کا عذاب جو ہے نا برحق ہے, قبر میں عذاب ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. قبر میں عذاب برحق ہے. قرآن حدیث سے ثابت ہے, اس کے اوپر میری پوری تفسیر کے اوپر پڑی ہوئی ہے. عذاب قبر کبھی کبھی گھر میں جا کر نا اس فقیر کا نام بھی لے کر نا دیکھا کرو, کچھ نہ کرو, تیری نا سر ماسٹر آ کر خورشید بھائی بڑی محنت کرتے ہیں, پھر آپ تک یہ چیز پہنچی ہے, دیکھا کرو, پھر آگے شیئر بھی کیا کرو. ہمیں آپ سے کوئی نام و کلام نہیں چاہیے, ہمارا مطلب صرف یہ ہے کہ جو حق کی بات تم نے سنی اسے آگے شیئر کرو. بشیر صاحب آپ اور ویڈیو بہت دیکھتے ہیں, کبھی اس فقیر کی بھی ویڈیو دیکھ لیا کریں. کچھ سمجھ آئیے قبر میں کتنے سوال ہوں گے, لیکن امام بخاری کے نزدیک تین نہیں ہے, ایک سوال ہے, انہیں جانا انہیں مانا. پوچھو مولویوں کو, قبر نہ لالے نے بارش سوال ہے, نہ بے نے بارش سوال ہے, نہ تیری کوٹھیاں تے کارا نے بارش سوال ہے, نہ تیرے منصب نے بارش سوال ہے. قبر میں آپ نے بندے کو رکھا, ہم نے بھی رکھا. کل بھی میری چچی جہاں کی سید مظہور حسین شاہ صاحب کی روزہ فوت ہوئی, 11 بجے کا جنازہ تھا گاؤں میں. ساری زندگی سردار شاہ صاحب اس چیز کے گواہ ہیں. اس عورت کی زبان پر بس میں نے جب بھی کوئی بات سنی ہے وہ یہی کہتی تھی میرا وارث علی ہے. اور جنازہ بھی آپ دیکھ کرم پھر ہوتا ہے, جب بندہ ان کے ساتھ دوستی لگا لیتا ہے پھر کرم ہوتا ہے. چونکہ ٹھنڈی ہواؤں میں آنے لگے, لوگ آنکھوں پہ اپنی جگانے لگے. میری جس دن سے ہے تاجدار حرم, دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی. میرے ویرو یہ سب کچھ تھی رہ جیسی. قبر سوال حضور میں مارے تھے, حضور راضی کر گئی. کبھی بھی حضور میں مقابلے نہ آئے, حضور کی اولاد کے مقابلے نہ کھڑے ہوئے. بات نہیں سمجھ آئی. امام مالک نے بازو کر دیتے گئے, آپ نے منہ کالا کر کے گدھے کے اوپر بٹھا کر آپ کو کھلایا گیا. جب آپ کا سر اتارنے کے لیے جلاد آیا تو کہا امام مالک اب تو وہ دعا کر دو, جنہوں نے تیرے ساتھ کیا کہا نہیں میں دعا نہیں کرتا, کیونکہ یہ خاندان عباسی سے ہیں, اس لیے ان کا خاندان حضرت عباس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, حضور کے چاچے کے ساتھ. میں ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا. ان لوگوں نے ہمیں ادب سکھایا کہ قرابت داروں کا ادب کیا ہے, تو طرح طرح کی باتوں پہ الجھ جاتے ہیں. یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جس نبی کے بارے میں سوال ہوگا سادات و صحابی کی اولاد سے یہ ذہن میں رکھ لینا. سوال ایک ہی ہوگا, ما کنت تقول, تو کیا کہتا تھا. حضور کی جب بات آئی تو بات تم نے کی تھی. ختم نبوت کے مسئلے کو چینج کرنے کے لیے کوشش کی گئی, تو بولا تھا. حضور کی ناموس کا مسئلہ تھا, تیرے اندر طلب پیدا ہوئی تھی کہ نہیں پیدا ہوئی ہے. تو گھر سے نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا. تو کیا کہتا تھا, ماں کنت تقول, تو کیا کہتا تھا. حاضر حاضر یہ جو سامنے میرا ماں کہتے ہیں کہ عاشق پر ہاتھ باندھ کے کہے گا میں کہتا تھا یا نبی سلام علیہ. سبحان اللہ. اور جو نہیں نا اس وقت حضور کو منافق اور گستاخ نہیں پہچانے گا, وہ کہے گا لا ادری, میں نہیں جانتا. فرشتے اس کو مارنا شروع کر دیں گے, گرز ماریں گے, وہ زمین پہ جائے گا, پھر اوپر آئے گا. میرے دوستوں روٹین بناؤ, اپنے گھر میں درود پڑھ لیں, کثرت سے درود شریف پڑھیں. حضور کو راضی کرو, تمہارے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے, ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. درود پڑھنے والے بھائی تمہارے چہرے بھی خوبصورت ہو جائیں گے, تمہارے منہ سے خوشبو آئے گی. وہیں پر درود بس پڑھا کر. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جو محبت ہے ہمیں نصیب فرمائے. میرے موضوع کا نام ہے والعصر, وقت عصر کی قسم. والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان نقصان میں ہے.
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ میرا مضمون ہے. زندگی نے وفات کی، اسے میں اگلے جمعے پہ بولوں گا سارا، اور میں بتاؤں گا کہ اللہ نے کس کس جگہ قسم اٹھائی ہے. یہ حضور کے زمانے کی قسم ہے، پھر حضور کی عمر کی قسم، حضور کے دل کی قسم. یہ ایک ایک میں الگ الگ میں بتاؤں گا. حضور کے چہرے کی قسم، حضور کے زلفوں کی قسم، حضور کے شہر کی قسم، وَوَلَدٍ وَمَا وَلَدَ، حضور کے والد کی قسم، ان کے والد کی قسم، ابراہیم تک ساری جد کی قسم. وَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ. موضوع بڑا پیارا تھا. انشاءاللہ یہ ادھار کر لیتے ہیں. والا سب ذہن میں رکھنا، پھر آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کی حاضری قبول فرمائے، سب کا آنا قبول فرمائے، اور سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے. چھوٹے بچے آگے سب پہ تشریف لے جائیں، بڑے حضرات آگے تشریف لے آئیں، سنتیں ادا